حضرت عبداللہ بن رسا اپنی کتاب تحفہ کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے اللہ پاک نے ایک مجوسی کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور سید زادوں کی اللہ نے مدد فرمائی، اور ساتھ میں ایک غریب آدمی جس کے اہل و عیال زیادہ تھے اور آمدنی کے ذرائع کم تھے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا۔ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، بڑا غریب آدمی تھا نیک، آمدنی کم تھی، اچھے طریقے سے بچوں کا پیٹ بھی نہیں پال سکتا تھا۔ رات کو گھر میں آیا، بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے اور وہ بچوں سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا سو جاؤ، صبح کو کھانا کھائیں گے۔ لیکن جب پیٹ خالی ہو تو نیند کہاں آتی ہے؟ میں اور آپ کیا جانے کہ بھوک کیا ہے، میں اور آپ کیا جانے کہ زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے، کبھی ان سے پوچھو جو قبروں میں پڑے ہیں۔ میں اور آپ کیا جانے کہ ان آنکھوں کی کیا قدر و قیمت ہے، کبھی اس نابینے سے پوچھیں جو ان آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے۔ میں اور آپ کیا جانے کہ ان ہاتھوں کو اللہ پاک نے کتنی نعمت سے نوازا ہے، کبھی اس سے پوچھئے گا جس کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ میں اور آپ کیا جانے بھوک کیا ہے، ہمیں تو کھانے کو مل جاتا ہے، کبھی اس سے پوچھو جس کو ایک وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ بیٹا سو جاؤ، صبح کو کھانا کھائیں گے۔ لیکن بچوں کو نیند نہیں آ رہی تھی بھوک کی وجہ سے۔ میں اور آپ کیا جانے کہ بھوک کیا چیز ہے، مجھے اور آپ کو کیا احساس کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، کبھی اس سے پوچھو جو قبر میں پڑا ہے۔ میں اور آپ کیا جانے کہ یہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی اس سے پوچھو جو بیمار ہے۔ میں اور آپ کیا جانے کہ یہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی اس نابینے سے پوچھو جو ان آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے۔ باپ اپنی اولاد سے کہہ رہا ہے سو جاؤ، صبح کو کھانا کھائیں گے، لیکن بچوں کو نیند نہیں آ رہی۔ باپ نے کہا آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، ہم بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود پڑھتے ہیں۔ درود پڑھنے لگ گئے، پڑھتے پڑھتے بچے بھی نیند کی آغوش میں چلے گئے اور ان کا باپ بھی چلا گیا۔ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں مجوسی کے پاس جاؤ، اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہاری مدد کرے، اور ساتھ اسے یہ بھی کہہ دینا کہ تمہارے حق میں کی ہوئی دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ آدمی جب بیدار ہوا تو سوچنے لگ گیا کہ حضور علیہ السلام آئے اور آپ مجوسی کے پاس مجھے بھیج رہے ہیں، جبکہ وہ تو نہ رب کو مانتا ہے اور نہ رب کے نبی کو مانتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آنکھ لگی، پھر ایسا ہوا، پھر آنکھ لگی، پھر ایسا ہوا۔ تو ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شیطان سب کی شکلیں اختیار کر سکتا ہے مگر میری نہیں۔ میں جس کے پاس خواب میں آؤں گا میں اپنی اصلی شکل میں ہی آؤں گا۔ مجوسی کے پاس گئے، مجوسی کے دربان تھے، ان سے کہا کہ میں تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اندر کمرے میں لے گئے، بٹھا دیا۔ مجوسی نے کہا جی کیسے آنا ہوا؟ کہا جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے خواب میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور ساتھ کہا ہے کہ میری مدد کرنا۔ مجوسی کہنے لگا کہ میں کیا جانوں تمہارے نبی کو، میں تو ان پہ ایمان ہی نہیں لایا اور میں تمہاری مدد کیوں کروں، میں تو تمہارے مذہب کا ہی نہیں ہوں۔ اتنی بات کہہ کے وہ خاموش ہو گیا۔ اب یہ شخص بھی بیٹھا ہے، وہ مجوسی بھی بیٹھا ہے کہ ایک دم مجوسی نے اپنا ہاتھ، اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی نے اور کیا کہا تھا؟ تو یہ آدمی کہنے لگا کہ میرے نبی نے یہ کہا تھا کہ اس مجوسی سے کہنا کہ تمہارے حق میں جو دعا کی گئی ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ مجوسی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہ شخص نے پوچھا کہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ میں مانتا نہیں ہوں اور اب تو نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، مجھے ذرا بتاؤ کہ وہ کون سی ایسی دعا ہے جو تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے؟
تو وہ مجوسی نے کہا کہ ایک میری بیٹی تھی، ایک میرا بیٹا تھا، میں نے دونوں کی شادی کی، میں نے آس پاس کے سارے لوگوں کو بلایا، سب کو کھانا کھلایا۔ جب عصر کا شام کا وقت ہوا تو میں اپنی چھت پہ چلا گیا، چارپائی میں نے بچھائی اور اوپر لیٹ گیا سکون کے لیے۔ تو میرے پڑوس میں سید زادی کا گھر تھا، 4 اس کی بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی اس کی کہنے لگی، اماں جان ہمارا پڑوسی کیسا ہے کہ اس نے سب کو کھانا کھلایا، ہمیں پوچھا تک نہیں۔ یہ بات میں نے سنی تو میں فوراً نیچے آیا، میں نے گھر میں پتہ کیا کھانا ہو، کھانا لیا، کچھ نقدی لی، کپڑے وغیرہ لیے، اور میں نے ملازمہ کے ہاتھ سید زادیوں کے گھر بھیج دیے اور خود پھر میں چھت پہ آ گیا۔ اب یہ کھانا جب یہ میرا سامان ان کے گھر میں گیا تو شہزادیاں کہنے لگی اپنی ماں سے، اماں جان یہ مجوسی کے گھر سے آیا ہے، ہم نہیں اسے کھائیں گے۔ تو ماں نے کہا بیٹا یہ رب کی طرف سے انعام ہے، رب کی طرف سے آیا ہے، ہم کھا لیتے ہیں۔ تو بیٹیاں کہنے لگی نا اماں جان پہلے ہم اپنے نانا سے اس کی سفارش کرتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کرے، پھر ہم یہ کھائیں گے۔ بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا لیے، ماں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، ماں دعا کرتی جا رہی ہے، بیٹیاں آمین کرتی جا رہی ہیں۔ یہی وہ دعا ہے جو میرے حق میں قبول ہوئی اور مجھے سلام آیا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کا، اور رب نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اب چونکہ میں مجوسی تھا اس لیے میں نے بیٹی اور بیٹے دونوں کا رشتہ، دونوں کی شادی کر دی۔ اب میں اسلام میں آ گیا ہوں، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، میں نے ان کو آدھی دولت دی تھی، اب میں واپس لے رہا ہوں۔ اب یہ جو میری آدھی دولت ہے یہ میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ اور اپنے آل و عیال پہ خرچ کرو۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے ہاں یہ مقبول ہی مقبول ہے، یہ ریاکاری کے ساتھ بھی کی جائے تو پھر بھی اللہ کے ہاں یہ مقبول ہے۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت کا یہ سبب بنے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب درود پاک کی برکت سے حاصل ہوگا۔ تو درود پاک کی کثرت رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔